السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الرابع عشر، توابع کا بیان چل رہا ہے ہمارا آج کل۔ تو کل ہم لوگوں نے توابع کی جو 5 قسمیں ہیں ان میں سے پہلی 2 قسمیں الصفہ اور العطف، ان کو ہم نے پڑھا تھا، یعنی موصوف صفت کو اور معطوف علیہ کو۔ صفت اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے اعراب میں، حرکات میں، اسی طرح سے معطوف اپنے معطوف علیہ کے تابع ہوتا ہے حرکت میں۔ نمبر 3 ہے التأکید، جیسے جاء زید زید، یعنی اگر ہم کسی لفظ کو 2 بار کہتے ہیں، 3 بار کہتے ہیں تاکید پیدا کرنے کے لیے اپنی بات میں، تو جو وہ دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ کا لفظ ہم کہیں گے جو تاکیدی لفظ ہوتا ہے، وہ پہلے والے لفظ کا کیا ہوگا؟ تابع ہوگا۔ جیسے ہمیں کہنا تھا جاء زید، زید آ گیا، ٹھیک، جاء زید، لیکن ہمیں توقع نہیں تھی کہ زید آ جائے ابھی فوراً، لیکن اچانک زید آ گیا، اور ہمیں جس کو یہ کہنا ہے کہ زید آ گیا، ہم اس کو تاکیدن کہہ رہے ہیں، جاء زید زید۔ تو یہ جو زید دوسرا زید ہے، یہ پہلے زید کی تاکید ہے۔ تو جب یہ تاکید ہے تو جو پہلے والے زید کا اعراب ہوگا وہی دوسرے والے کا ہوگا۔ پہلا والا زید فاعل ہے، مرفوع ہے، پیش والا ہے، دوسرے والا زید بھی پیش والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جاء زید زید، جیسے اگر ہم کشمیری میں کہتے ہیں، اگر اچانک ہمارے کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے شیر آ جائے تو کشر پٹھ ونا تس ہو سہا، تو سہ کو عربی میں الاسد کہتے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں الاسد الاسد، 2 مرتبہ کہیں گے، تو جو دوسرا والا اسد ہے وہ پہلے والے اسد کا کیا ہوگا؟ تابع ہوگا۔ اسی طرح سے ہو زید آؤ زید آؤ، جاء زید زید، ابا ابا، جاء ابن ابن۔ تو اس طرح سے جو دوسرا لفظ ہے یہ تاکید ہوتا ہے اور یہ پہلے والے کے تابع ہوتا ہے، کس میں؟ اعراب میں۔ اس طرح سے زیدن ہو گیا مؤکد اور دوسرا زیدن ہو گیا تاکید، پہلا زید ہو گیا مطبوع اور دوسرا زید ہو گیا تابع۔ اس طرح سے یہ تابع کی ایک قسم ہے، زیدن زیدن۔ تو چوتھا نمبر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے البدل۔ بدل کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ نے پہلے کوئی لفظ استعمال کیا لیکن اس کے بعد دوسرا لفظ لایا اور ان دونوں میں سے دوسرا ہی مقصود ہے، وہ دوسرا لفظ جو ہے پہلے کے بدلے میں آتا ہے۔ تو جب وہ پہلے کے بدلے میں آتا ہے تو اس کو اعراب وہی ہوگا جو پہلے کا ہوگا۔ جیسے ہم نے یہ کہا قال محمد رسول اللہ، فرمایا محمد نے جو اللہ کے رسول ہیں۔ اگر ہم صرف یہ کہتے ہیں قال محمد نے کہا، ہو سکتا ہے کسی دور سننے والے کو یہ گمان ہوتا کہ ادھر پاس پڑوس میں کوئی محمد ہوگا، کوئی دوست وغیرہ محمد ہوگا، تو اس نے کہا، تو ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ نہیں، محمد کے لیے ہمیں تھوڑا سا کوئی وضاحتی لفظ اور لانا چاہیے جس سے یہ طے ہو جائے کہ یہ کوئی عام محمد نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے نبی محمد ہیں۔ تو ہم نے کہا محمد رسول اللہ، کس نے فرمایا؟ محمد نے جو اللہ کے رسول ہیں۔ اب دیکھیے، جو محمد ہیں وہی اللہ کے رسول ہیں، جو اللہ کے رسول ہیں وہی محمد ہیں، تو گویا کہ یہ رسول اللہ جو رسول آیا ہے یہ محمد کے بدلے میں آیا ہے۔ رسول کیا ہے؟ یہ محمد کے بدلے میں آیا ہے، تو دونوں کا مقصود ایک ہی ہے، یعنی پرسن ایک ہے، شخص ایک ہے، نام الگ الگ ہیں دونوں۔ تو قال محمد رسول اللہ، تو محمد ہو جائے گا مبدل منہ، محمد کو ہم کہتے ہیں یہ مبدل منہ ہے، یعنی وہ محمد وہ اسم ہے جس کا بدلہ لایا گیا ہے، اس کے بدلے میں کوئی اسم لایا گیا ہے۔ کون سا لایا ہے؟ رسول اللہ، تو رسول اللہ بدل ہے، محمد مبدل منہ ہے۔ اور رسول اللہ چونکہ توابع کا بیان چل رہا ہے، تابع مطبوع کی بات چل رہی ہے، تو رسول ہو گیا تابع، محمد ہو گیا مطبوع۔ جیسے اوپر والے مثال میں تھا زید
دوسرا والا زید تابع، پہلا والا زید متبوع. اس سے اوپر والے مثال میں تھی حامد تابع رشید متبوع. سب سے پہلی والی مثال میں مجتہد تابع طالب متبوع. تو اسی طرح سے بدل میں رسول تابع محمد متبوع. چلیے لاسٹ قسم ہے عطف بیان. عطف بیان عطف کہتے ہیں کہ جو بعد والا اسم آئے اور بیان مطلب وضاحت کرنا. بعد والا اسم پہلے والے اسم کی کیا کرتا ہے؟ وضاحت کرتا ہے. جیسے ہم نے کہا ھذا یعقوب، یہ یعقوب ہیں. تو بھائی سننے والے کے ذہن میں آیا کون سا یعقوب ہے؟ ہمارے گاؤں کا کوئی یعقوب ہے؟ نہیں. فوراً اس نے وضاحت کر دی کہ ابو یوسف، یا وہ یعقوب جو یوسف کا کیا ہے؟ یوسف کا باپ ہے. تو ابو یوسف نے یعقوب کی وضاحت کر دی، اس کو بیان کیا. تو بیان کے معنی عربی میں وضاحت ہوتا ہے. تو ابو یوسف نے یعقوب کی کیا کر دی؟ وضاحت کر دی. لیکن یعقوب اور ابو یوسف کا جو کی شخصیت ہے وہ ایک ہی ہے، آدمی ایک ہے، پرسن ایک ہے، لیکن نام الگ الگ ہیں. یعقوب الگ ہے اور ابو یوسف اسی کی وضاحت ہے. ابو یوسف کیا ہے؟ اسی کی وضاحت ہے. تو اس طرح سے یہ یعقوب ہو جائے گا متبوع اور ابو یوسف ہو گیا تابع. تو اس طرح سے یہ تابع کی 5 قسمیں ہیں: موصوف صفت، عطف معطوف، تو تاکید مؤکد تاکید، بدل مبدل منہ اور عطف بیان. اب آئیے ہمارے پاس ایک ایکسرسائز یہاں پر انہوں نے دی ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں تدریبات معنی مشق ایکسرسائز. استخرج التوابع من الجمل الآتیہ. ان جملوں میں سے آپ توابع کو پہچانو کہاں کہاں ہے. جیسے جملہ نمبر 1 ہے ہمارے پاس الطالب المجتہد ناجح، محنتی طالب علم کامیاب ہے. تو الطالب المجتہد کیا ہے؟ محنتی طالب علم. تو المجتہد یہ صفت ہے الطالب کی، تو لہٰذا مجتہد ہو گیا تابع، الطالب ہو گیا متبوع. یہ تابع متبوع کے 5 قسم میں سے یہ کون سی والی قسم ہے؟ طالب المجتہد، یہ الصفہ والی قسم ہے، پہلی والی قسم. نمبر 2 ہؤلاء طلاب الصف الثانی عشر. یہ الصف الثانی عشر 12ویں کلاس کے طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں. تو الصف کلاس، الثانی عشر 12ویں، تو 12ویں الصف کی صفت ہے. تو یہ اس جملے کے اندر بھی جو تابع کی قسم ہے وہ الصفہ والی قسم ہے کہ الصف موصوف ہے، الثانی عشر اس کی صفت ہے. تو الصف پر جو اعراب ہوگا وہی الثانیہ پر ہوگا اعراب. طلاب الصف الثانی عشر. ٹھیک. تو اس طرح سے یہ کیا ہے؟ موصوف صفت ہے اور یہ تابع کی پہلی والی قسم ہے. نمبر 3 حضر المصلون کلہم. حضر حاضر ہو گئے، المصلون نمازی، کلہم سب کے سب نمازی حاضر ہو گئے. تو مصلون کیا ہے؟ نمازی. کلہم کیا ہے؟ یہ کلہم جب ہم نے کہا کہ حضر المصلون نمازی حاضر ہو گئے تو یہ تو پتہ چلا نمازی حاضر ہو گئے، لیکن یہ نہیں پتہ چلا آیا سب آئے ہیں یا کوئی ایک دو اس میں چھوٹے بھی ہیں. لیکن کلہم نے اس کی تاکید پیدا کر دی اس مصلین میں کہ نہیں سب کے سب نمازی کیا ہو گئے ہیں؟ حاضر ہو گئے ہیں. اس طرح سے یہ کلہم کیا ہے؟ یہ تاکید ہے کس کی؟ المصلون کی. المصلون مؤکد، کلہم اس کی تاکید. اس لیے آپ دیکھتے ہیں مصلون پر بھی پیش ہے اور مصلون میں پیش کی علامت واو ہے، نون نہیں ہے. نون پر جو زبر ہے یہ نہیں ہے، یہ جمع مذکر سالم والا اعراب اس پر ہے واو نون، یہ واو اس میں پیش کی علامت ہوتی ہے. تو المصلون میں واو ہے پیش کی علامت، کلہم میں پیش خود اس پر آیا ہوا ہے. تو اس طرح سے المصلون مؤکد، کلہم تاکید، دونوں مل کر یہ ہو گئی تابع کی قسم. اس کے بعد ہے 4 نمبر حمید اللہ ربی. میرے اللہ جو میرا پروردگار ہے اس کی تعریف کی گئی. تو اللہ کی تعریف کی گئی. ربی کیا ہے؟ میرا پروردگار. یہ اس کا بدل ہے کیونکہ جو اللہ ہے وہی رب ہے. ٹھیک. تو اس طرح سے ربی جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کا بدل ہے. تو بدل اور مبدل منہ مل کر یہ تابع کی ایک قسم ہو گئی. نمبر 5 حفظت الدرس بعضہ.
حفظ تو درس میں نے سبق پڑھا، بعضہ لیکن اس کا بعض حصہ. کتنا سبق میں نے پڑھا؟ پورا آدھا نہیں، کہتے ہیں بعضہ اس کا بعض حصہ پڑھا. تو یہ بعض جو ہے یہ اسی سبق کا ہی کیا ہے کہ بدلے میں آیا ہے. ہم نے سبق یاد کیا، یہ نہیں پتہ تھا کتنا یاد کیا، تو بعضہ نے کیا کر دی، بعضہ کیا ہے اس نے یہ اس کے بدلے میں آیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ بھی بدل کی ہی قسم ہے. حفظ تو درس، تو درس ہو گیا مبدل منہ، بعضہ ہو گیا اس کا بدل. اس کو ہم بدل بعض کہتے ہیں، چونکہ بدل کی بھی 2-3 قسمیں ہوتی ہیں، تو یہاں پر اس کو ذکر نہیں کیا ہے انہوں نے، تو لیکن مثال میں ذکر کیا ہے. تو ہم اس کو بدل بعض کہتے ہیں. بدل بعض مطلب آسان ہے، یعنی آپ جو اسم دوسرا والا اسم بدلے میں لا رہے ہیں تو وہ دوسرا والا اسم پہلے کے پورے معنی دیتا ہے یا آدھا معنی دیتا ہے. اب یہاں پر دیکھ لیں آپ، ہم نے سبق یاد کیا، حفظ تو درس، میں نے سبق پڑھا، یاد کیا. کتنا یاد کیا؟ تو بعضہ کہتے ہیں پورا یاد نہیں کیا، اس کا بعض حصہ یاد کیا، بعض نہیں کیا. تو اس بعضہ نے درس کا آدھا حصہ بتا دیا، آدھے حصے کی وضاحت کر دی، آدھے حصے کے بدلے میں آ گیا. تو اس بدل کو ہم کہتے ہیں بدل بعض. ہو گئی یہ 5ویں قسم. اب 6ٹھی قسم ہے، لاسٹ والی قسم، کہ رأیت حامدا اخاک، میں نے حامد کو دیکھا. بھائی کون حامد؟ یہاں پر ہمارے گاؤں میں بستی میں بہت سارے حامد ہوں گے، تو آپ نے کون سے حامد کو دیکھا؟ تو جواب ہے اخاک، جو تمہارا بھائی ہے. تو حامد تو ٹھیک تھا، معنی اس کے ٹھیک تھے، لیکن اخاک نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ کون سے حامد ہیں، یہ تمہارے بھائی والے حامد ہیں. تو گویا کہ اخاک یہ عطف بیان ہے. کیا ہے؟ عطف بیان ہے یہ. تو اس طرح سے یہ 6 قسمیں آپ کی ہو گئی. تو توابع کی جو ہے 6 ایکسرسائز ہو گئی، اور توابع کے 5 قسمیں ہو گئی، کہ توابع کے 5 قسمیں الصفہ، العطف، التاکید، البدل اور عطف بیان ہے. اس کو آپ خوب اچھے سے یاد کیجئے، اس لیے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ایگزام میں یہ آتا رہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.